السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دوسری ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی اور نکاح کے بارے میں سنیں۔ آپ کا نام سودہ، والد کا نام زمعہ تھا اور والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا قریش کے قبیلے عامر بن لوئی سے تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح سکران بن عمرو سے ہوا جو کہ ان کے چچا زاد تھے۔ ان سے ایک لڑکا عبد الرحمن پیدا ہوا۔ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر دونوں اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے۔ جب دوسری مرتبہ مسلمان ہجرت کر کے حبش گئے تب سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے حبش چلی گئیں۔ حبشہ سے واپس آئیں تو مکہ میں سن 3 قبل ہجری میں ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی تھی۔ بن ماں کے بچیوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک افسردہ رہتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے ایک دن بارگاہ نبوی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، خدیجہ کے وفات کے بعد میں آپ کو ہمیشہ ملول دیکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ ہی کے سپرد تھی۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی تو پھر آپ کو ایک رفیق و غمگسار کی ضرورت ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے نکاح ثانی کے لیے انتظام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا نے خوشی سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور ان کے والد زمعہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا اور اپنی لخت جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم پر خود پڑھایا۔ یہ مبارک نکاح سن 10 نبوی میں ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی اور سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا بھی 50 سال کی تھیں۔ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دردناک حالات میں ان کا اسلام قبول فرمانا موت، تشدد اور خطرات کے سمندر میں چھلانگ لگانے کے برابر تھا۔ انہوں نے اسلام کو سمجھا اور قبول فرمایا۔ سابقین اولین 120 افراد یعنی سب سے پہلے 120 افراد جو اسلامی معاشرے کی بنیاد بنے وہ ان میں شامل تھی۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے اپنے مؤثر دعوت کے ذریعے اپنے قبیلے کے کئی افراد کو دعوت حق قبول کرنے پر مائل کیا۔ ان کی ہمت، جرأت، استقامت، سنجیدہ و باوقار شخصیت اور اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کا فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی، لاڈلی اور صاحب مقامات بیٹیوں کی دل و جان سے پرورش کی۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو مسجد نبوی کے متصل جو پہلا حجرہ بنا، وہ حجرات جن کا تذکرہ قرآن مجید میں چمکتا ہے، ان حجرات میں پہلا حجرہ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب اور حالات بہت مفصل اور سبق آموز ہیں، خاص طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی اطاعت، عبادت، صدقات اور خیرات کے واقعات، حتیٰ کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حج کا سفر تک نہ فرمایا کہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو کہ آپ نے گھر میں رہنے کا فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا فرض حج ادا فرما چکی تھی۔ سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 22 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔